السلام علیکم ناظرین، نیا دن نئی خبر میں خوش آمدید۔ ناظرین، تحریک لبیک پاکستان کے امیر حافظ سعد حسین رضوی سے متعلق کوٹ لکھپت جیل کے اندر سے بڑی تشویشناک خبریں آ رہی ہیں۔ پہلی اطلاعات موصول یہ ہوئی تھی کہ شاید سعد حسین رضوی کے اوپر جیل میں تشدد کیا گیا ہے۔ بعض فیک ویڈیوز بھی اس حوالے سے کافی وائرل کی گئیں، لیکن اب جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان اور ان کی مجلس شورا کے لیے کافی تشویشناک ہے۔ سعد حسین رضوی کو جب گرفتار کیا گیا تھا تو حکومت پنجاب کی جانب سے 1 ماہ کی نظر بندی عدالت سے طلب کی گئی تھی، اور 1 ماہ کی نظر بندی کل مکمل ہونے جا رہی ہے۔ لیکن اس سے 2 روز پہلے ایک اخبار نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ سعد حسین رضوی کو اب ایک ایسے سیل میں بند کر دیا گیا ہے، ایسی جیل کے اندر بند کر دیا گیا ہے جہاں پر نہ تو کوئی روشنی آتی ہے، نہ ہی کوئی ہوادار کھڑکی وہاں پر موجود ہے۔ یعنی کوٹ لکھپت جیل کے اندر سعد حسین رضوی کو اب قید تنہائی میں رکھا گیا ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہ کراچی کا ایک بڑا مشہور اخبار امت اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ سعد حسین رضوی کو اب کوٹ لکھپت جیل کے اندر قید تنہائی میں رکھ دیا گیا ہے۔ قید تنہائی کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو سعد رضوی صاحب کی ملاقات اب کسی باہر سے آنے والے شخص سے ہو سکتی ہے، نہ ہی ان کو اپنے اہل خانہ سے ملنے کی اجازت ہے، نہ ہی سحر و افطار کا بندوبست ان کے لیے باہر سے کیا جا سکتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بتانا یہاں پر ضروری ہے ناظرین کرام کہ اس سے پہلے سعد حسین رضوی جس سیل کے اندر موجود تھے وہاں پر تمام مجلس شورا کے لوگ اور تحریک لبیک پاکستان کے امیر کے اہل خانہ سعد رضوی صاحب سے ملاقات کر سکتے تھے۔ بعض اطلاعات کے مطابق جب سعد حسین رضوی صاحب کو گرفتار کیا گیا تو ان کی گرفتاری کے چند روز بعد ان کے چھوٹے بھائی یعنی انس رضوی کی کوٹ لکھپت جیل میں سعد رضوی صاحب سے ملاقات ہوئی۔ حکومت پنجاب نے اب اچانک یہ فیصلہ کیا کہ سعد رضوی کو قید تنہائی میں منتقل کر دیا جائے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ قید تنہائی میں کسی قیدی کو اس وقت منتقل کیا جاتا ہے جب اس قیدی پر کوئی دباؤ یا پریشر ڈالنا ہو، یا حکومت پنجاب یا کسی بھی حکومت نے اپنی مرضی کا کوئی فیصلہ کروانا ہو۔ اب سعد رضوی صاحب کو قید تنہائی میں رکھنے کا مقصد کیا ہے، اس سے ابھی تک سب لا علم ہے۔ کوٹ لکھپت جیل کے ذرائع اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ سعد رضوی صاحب کو پہلے جس سیل میں منتقل کیا گیا تھا اب ان کی جگہ تبدیل کر کے ان کو قید تنہائی میں رکھ دیا گیا ہے۔ سعد حسین رضوی کے جو کارکنان اس وقت کوٹ لکھپت جیل میں موجود ہیں ان کو ان کارکنان سے ملنے کی اجازت بھی نہیں ہو سکتی۔ واضح رہے ناظرین کہ کچھ روز پہلے مجلس شورا تحریک لبیک پاکستان کی یہ کلیم کر رہی تھی کہ ان کی حکومت کے ساتھ بات چیت دوبارہ شروع ہو چکی ہے اور سعد حسین رضوی صاحب کی رہائی اور تمام کارکنان کی رہائی جلد متوقع ہے۔ جب یہ پریس کانفرنس کی گئی اس سے ٹھیک 2 دن بعد مجلس شورا کے تمام لوگوں پر دہشت گردی کے مقدمات درج کر دیے گئے اور اب سعد رضوی صاحب کو قید تنہائی میں رکھ دیا گیا۔ ماضی میں اس کی مثالیں بہت کم ملتی ہیں۔ بعض روایات ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو قید تنہائی میں رکھا گیا تھا۔ اسی طرح نواز شریف جب 99 کی حکومت کے بعد مشرف نے ان کو جیل میں بھیجا تب ان کو کچھ دنوں کے لیے قید تنہائی میں رکھا گیا تھا تاکہ کچھ چیزیں منوائی جا سکیں، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ تمام سیاستدان بالخصوص اب جو شریف فیملی کے لوگ جن کو گرفتار کیا گیا ان کو جیل کے اندر اچھی خاصی سہولیات دی گئیں تاکہ وہ جیل میں بھی آرام سے زندگی گزار سکیں۔ اس سے پہلے سعد حسین رضوی صاحب کے متعلق بعض اطلاعات آ رہی تھی کہ ان کے اوپر شاید تشدد کیا گیا ہے، ان کے اوپر کوئی ظلم یا جبر کیا جا رہا ہے۔ کوٹ لکھپت جیل کے ذرائع اس بات کی تصدیق تو نہیں کرتے کہ ان کے اوپر کوئی تشدد کیا گیا ہے، البتہ تحریک لبیک پاکستان کے کئی کارکنان جو ہیں وہ اس وقت جیل تشدد کی وجہ سے جاں باک ہو چکے ہیں۔ سعد حسین رضوی کا سیل تبدیل کرنے کا پیچھے مقصد کیا ہے یہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا۔ تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان میں ایک تشویش ضرور ہے کہ کیوں جہاں پر
ایک سائیڈ پر حکومت اور تحریک لبیک پاکستان کے مذاکرات چل رہے ہیں اور مذاکرات کے بعد مجلس شورا یہ اعلان کر رہی ہے کہ سعد حسین رضوی صاحب بہت جلد کارکنان کے درمیان موجود ہوں گے، پھر اچانک 2 روز قبل یعنی جب ان کی نظر بندی کو 1 ماہ مکمل ہونے والا تھا، 2 روز قبل ان کو قید تنہائی میں بھیج دیا گیا۔ عام تاثر یہ ہے کہ حکومت شاید کوئی اپنی مرضی کا فیصلہ منوانا چاہتی ہے۔ اطلاعات یہ آ رہی ہیں جب لاسٹ ٹائم بھی مجلس شورا اور سعد رضوی صاحب کے وکلاء کی ان سے ملاقات ہوئی تو اطلاعات یہی تھی کہ سعد رضوی صاحب اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ وہ کسی صورت بھی حرمت رسول سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ حکومت چاہتی ہے کہ کسی طریقے سے سعد رضوی صاحب کو اس بات پر منایا جائے کہ فرانس کے سفیر کی ملک بدری کی قرارداد اور اس مطالبے سے تحریک لبیک پاکستان پیچھے ہٹ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ سعد رضوی کو اب قید تنہائی میں رکھا گیا ہے۔ جس اخبار نے یہ دعویٰ کیا ہے وہ اخبار یہ لکھتا ہے کہ سعد رضوی صاحب کو باہر سے کپڑے لانے کی بھی اجازت نہیں ہے، نہ ہی کوئی شخص ان سے مل سکتا ہے، نہ ہی گھر کا کھانا وہ کھا سکتے ہیں۔ قانونی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ یہ کسی حد تک قیدیوں کے حقوق کی خلاف ورزی بھی ہے، چونکہ عالمی قوانین جو قیدیوں سے متعلق ہیں وہ ہر ایک قیدی کو اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ وہ اپنے اہل خانہ سے مل سکتا ہے اور اہل خانہ باہر سے اس کے لیے ساز و سامان بھی لے کر آ سکتے ہیں۔ اب حکومت پنجاب نے جو یہ فیصلہ کیا ہے، کیا تحریک لبیک پاکستان کے وکلاء اس فیصلے کو ہائی کورٹ یا کسی اپر کورٹ میں چیلنج کریں گے؟ کیا عید کے بعد سعد حسین رضوی صاحب کی رہائی ممکن ہے؟ اور کیا تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان عید کے بعد رہا ہو جائیں گے؟ اور حکومت اور تحریک لبیک پاکستان کے درمیان جو مذاکرات چل رہے ہیں وہ کتنے نتیجہ خیز ثابت ہوں گے؟ اس کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتے رہیں۔ اللہ نگہبان۔